اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قضاء و قدر الہی۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہمارے مذہب میں اس نظریے اور عقیدے کی بہت ہی اہم وضاحت کی گئی ہے۔ قضاء و قدر الہی کو اگر ہم صحیح سمجھ لیں گے تو مسئلہ بہت آسان ہے، اور اگر ہم نے قضاء و قدر الہی کو غلط سمجھا تو اس سے بہت برے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب وہ کوئی شکست کھاتے ہیں، جب وہ کوئی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہمارے مقدر میں لکھا تھا، اور گویا وہ اسے قضاء و قدر الہی کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ انسان نے قضاء و قدر الہی کے صحیح معنی کو نہیں سمجھا ہے۔ قضاء و قدر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قضاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا مکمل طور پر انجام دینا، کسی کام کو پورا کرنا، اور قدر کہتے ہیں کسی چیز کو ایک اندازے کے مطابق ہونا۔ پروردگار نے اس کائنات کو جس نظام کے ماتحت رکھا ہے، اس نظام کے ماتحت اس کا ایک اندازہ ہے، کیونکہ یہ دنیا نظام اسباب اور مسببات کے ماتحت ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جیسی علت ہوگی ویسا ہی معلول ہوگا۔ اگر گیہوں ہم نے بویا ہے تو گیہوں ہی اگے گا۔ اگر علت ہم نے مثلا فرض کریں کہ 100 دانے گیہوں کے بوئے ہیں تو نتیجہ بھی 100 دانے کے گیہوں کے اعتبار سے ہی وجود میں آئے گا۔ کائنات میں ہر چیز کیونکہ کاز اور ایفیکٹ کے نظام کے ماتحت وجود میں آتا ہے، اسی لیے ہر چیز ایک معین اندازے کے مطابق ہے۔ پانی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر حساب اور کتاب کے نہیں ہے۔ جو چیز بھی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے ایک اندازہ ہے، اس کا ایک روٹ ہے، اور اسی روٹ کے مطابق وہ چیز اپنا کام انجام دیتی ہے۔ جیسی علت ہوگی ویسے ہی معلول ہوگا، جیسا سبب ہوگا ویسا ہی مسبب ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ اب اس کو مثال سے ہم واضح کریں، زہر ہے تو زہر میں بھی اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، دوا ہے تو دوا میں بھی اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ ایک اثر رکھا ہے۔ پانی ہے
تو وہ پیاس بجھائے گا، اس کے اندر ایک نتیجہ رکھا ہے، ایک اثر رکھا ہے۔ اسی لیے قضا اور قدر کو سمجھنا ہے تو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ پوری کائنات قضا و قدر الہی کے ماتحت ہے، اس لیے کہ اس نے جس چیز کے لیے جو چیز معین کر دی ہے وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ سورج کے لیے جو چیز معین کر دی گئی ہے وہ اسی کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے۔ ستارے جو اس کے لیے معین کر دیا گیا ہے وہ اسی کے اعتبار سے کام کر رہا ہے، وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ اس کو قضائے تکوینی کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اشارہ ہے اس نقطے کی طرف، اور وہ ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب وہ جس کام کو چاہتا ہے انجام دینا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسا اس کا ارادہ ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنا کام کرتی ہے۔ سورج کا جو روٹ ہے اسی کے اعتبار سے وہ کام کرے گا، ستاروں کا جو روٹ ہے وہ اسی کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے، اور وہ ہٹتا نہیں ہے۔ تو ایک قضائے تکوینی ہے جو اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے اور اس کے ارادے کا پابند ہے۔ وہاں ہم اللہ کے ارادے کے برخلاف فرض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں فرض کر سکتے کہ مثلا فرض کریں کہ اللہ نے جو سورج کے لیے ارادہ کیا تھا کسی دن سورج جو ہے وہ اس ارادے کے برعکس کام کرنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اس نے نظام اسباب اور مسببات میں جس چیز کا سبب قرار دیا ہے وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ پانی اگر پیاس بجھا رہا ہے تو پیاس ہی بجھائے گا۔ گیہوں اگر اسے بویا جائے گا اس کا جو پروسیس ہے اس کے اعتبار سے وہ کام کرتا رہے گا، اور وہی دانہ جو ہے وہ پودے میں تبدیل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسے الگ سے ہدایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار نے اسے جیسا جس طریقے سے خلق کر دیا ہے اور اس کے لیے جو چیز معین کر دی ہے وہ اسی طریقے کے مطابق چلتا رہتا ہے، اور وہ اس کے برعکس کام نہیں کرتا ہے۔ تو ایک ہے قضا اور قضائے تکوینی جو اس آیت میں ہے، اس کے برخلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں اب سوال یہاں پر آتا ہے، اور یہاں سے یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے، اور یہیں سے بعض لوگ کیونکہ اس کو غلط سمجھے اسی لیے وہ لوگ جبر کی طرف چلے گئے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مقدر میں بدبختی لکھا تھا لہذا ہم بدبخت ہیں۔ اگر انسان کامیاب رہتا ہے تو کہتا ہے ہماری قسمت میں کامیابی لکھی تھی اس لیے ہم کامیاب رہے، اس لیے کہ پھر وہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے معین کر دیا ہے بس وہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے عالم اسلام میں دو اور نظریے وجود میں آئے۔ ایک اشاعرہ ہیں جو جبر کے قائل ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ایک طرف سے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دوسری طرف سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں انسان چاہتا ہے اور کام کرتا ہے تو یہ اللہ کے گویا ارادے کے برعکس ہو جائے گا، لہذا وہ
اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ جو چاہے انجام دیتا ہے، اس لیے وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے گویا وہ مجبور ہے اس کام کو انجام دینے میں. یعنی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کرنے پر مجبور ہے، اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے تو وہ اچھائی کرنے پر مجبور ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سورج جس روٹ اس کے جو معین اس کے لیے کر دیا گیا بس اسی کے مطابق چل رہا ہے، وہ مجبور ہے اس پر. ایسے ہی ہم انسان بھی ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر نہ سزا دینے کی ضرورت ہے، نہ جزا دینے کی ضرورت ہے، نہ ثواب کی کا کانسیپٹ رہ جائے گا، نہ عذاب کا کانسیپٹ رہ جائے گا. پھر اختیار کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ چاہے نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو. اور اسی چیز کی طرف مولا کائنات نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ اگر قضا سے مراد تکوینی لے لیا جائے اور انسان کو مجبور مانا جائے ہر چیز میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر نہ تو تکلیف دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر احکام لانے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اسے کہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، نہ پھر اس کے لیے عذاب کی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ ثواب کی ضرورت رہ جاتی ہے. کیونکہ جو انسان گناہ کرنے پر مجبور ہے اور بعد میں اللہ اس کو سزا دے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ انسان نے قضاء و قدر کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اور وہ انسان کے بارے میں بھی یہی سمجھ بیٹھا کہ صرف اللہ جیسے کہ تکوینی طور پر اس کی قضاء تکوینی ہے تمام نظام کائنات کے لیے، ویسے ہی اس کا پورا ارادہ انسان کے بارے میں بھی کیا ہے؟ قضاء تکوینی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے بارے میں دو ارادے کیے ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہے، قضاء تکوینی ہے، اور ایک قضاء تشریعی ہے. قضاء تکوینی وہ ہماری خلقت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو خلقت ہے اس کے اعتبار سے ہمارے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں. قضاء تکوینی ہے، جیسے سورج کام کر رہا ہے، جیسے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ارادے کے مطابق کام کر رہی ہے، ویسے ہی قضاء تکوینی یعنی خلقت کے اعتبار سے اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. ہماری خلقت جن اسباب سے وابستہ تھی ان اسباب کے مطابق اللہ نے جو اسباب قرار دیے تھے اسی کے مطابق، اسی روٹ کے مطابق انجام پائی. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. تو جیسے کائنات کی چیزوں کے بارے میں قضاء تکوینی ہے، ویسے ہی ہمارے بارے میں بھی قضاء تکوینی ہے. تو اللہ کا دو ارادہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایک خلقت کے اعتبار سے ہے اور ایک تشریعی ہے. لہذا قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. لیکن آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ارادہ تکوینی نہیں تھا. اگر ارادہ تکوینی ہوتا تو جس چیز کو اس نے جیسا چاہا تھا وہ ویسی ہی ہے اور اسی کے مطابق کام کر رہی ہے. سورج کو جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہے اور اسی جو اس کے لیے معین کر دیا گیا اسی کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. بس انسان کے بارے میں اللہ کے دو ارادے ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہے جہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہماری خلقت جن اسباب سے وابستہ تھی کیا ہمارے اختیار میں ہے گورا ہونا کالا ہونا؟ نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے بارے میں جو ہمارا فعل ہے اس کے بارے میں ارادہ تکوینی نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ارادہ تشریعی ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دیں،
اور ہم جس چیز کو اختیار کریں گے اس کے مطابق ہم ہو سکتا ہے کہ اچھائی کو بھی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم برائی کو بھی اختیار کر لیں۔ بس دیکھیے اللہ کا ارادہ انسان کے فعل کے بارے میں کیسا ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا، اس کا ارادہ ہمارے اختیار سے تعلق ہے کہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے جو عمل چاہے انجام دے، لیکن یہ جو عمل انجام دے گا اپنے اختیار سے اس کے نتیجے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ مثلا اگر یہ اپنے اختیار سے زہر پی لے تو زہر کا کام کرنا کیا ہے؟ زہر کا کام کرنا اس کو مارنا ہے۔ اگر یہ اپنے اختیار سے دوا پی لے تو دوا کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو شفا دے گی۔ تو اب یہ چاہے یہ راستہ اپنائے چاہے یہ راستہ اپنائے، اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی خدا ہی کی طرف منتسب ہوگا، لیکن یہاں پر مجبور ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ عالم اسلام میں دو نظریے اور پائے گئے، ایک وہی جبر والا نظریہ، کہنے لگے کہ انسان مجبور ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اب اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو یہ بھی گویا اللہ کا ارادہ ہے۔ اسی کے مقابل میں ایک اور نظریہ آیا، وہ کہنے لگے نہیں، اللہ کا ارادہ فعل انسان سے تعلق پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس نے اس کو مختار کل بنا دیا، وہ جو چاہے انجام دے، مختار کل ہے۔ جبکہ ہمارے اہل بیت نے جواب دیا کہ نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، یعنی نہ انسان اپنے فعل میں مجبور بنایا گیا ہے اور نہ ہی انسان اپنے فعل میں مختار کل بنایا گیا ہے، بلکہ ولیکن امر بین الامرین، بلکہ ان دونوں کے درمیان معاملہ ہے، یعنی اس کو ایک محدود اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کی مثال مولا کائنات نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، وہ یہ ہے کہ سامنے والے سے کہا کہ دونوں پیر پہ کھڑا تھا، کہا ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک پیر اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے کہا اب دونوں پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ بس ایسے ہی ہمارا اختیار ہے، ہم دو پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں پیر اٹھا کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی امام نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ تمہیں مختار کل نہیں بنایا گیا ہے، ہاں تمہیں محدود پیمانے میں پہ اختیار دیا گیا۔ جیسے ہم اس کی ایک مثال دے کے فرض کریں کہ کوئی انسان اپنے جانوروں کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دے، اب بظاہر وہ جانور ادھر بھی جا سکتے ہیں، 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 لیکن رہیں گے کہاں؟ اسی جنگل کی باؤنڈری میں ہی۔ ایسے ہی ہم بھی ہیں کہ ہمیں اختیار ملا ہے، لیکن یہ اختیار محدود ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے قضاء و قدر کے غلط معنی لیے، اس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت اور میرے ماننے والوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ گناہ اور تباہ کاری کے مرتکب ہوں گے اور فساد کی توجیہ کے لیے کہیں گے کہ قضاء و قدر الہی کا تقاضا یہی تھا۔ اگر اس قسم کے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ کا ارادہ ہمارے فعل کے سے متعلق جو ہوا ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے اختیار سے کام کو انجام دوں، لیکن میں جو بھی کام انجام دوں گا وہ کام کسی سبب سے متصل ہوگا، اور وہ جس سبب سے متصل ہوگا اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی آئے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہم زہر بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر زہر پئیں گے تو کیا ہوں گے؟ کیونکہ زہر میں اثر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ لہذا زہر اپنا کام کرے گا۔ اگر ہم نے دوا پی، دوا کا کام ہے شفا دینا، دوا اپنا کام کرے گا۔
بس اختیار پروردگار نے ہمیں دیا، اور اس اختیار سے ہم جس چیز کو انتخاب کریں گے اسی کے اعتبار سے ہمیں کیا ہوگا، نتیجہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے قضاء و قدر الہی کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو یہ نظریہ جو ہے وہ تنزلی کا نہیں ہے، یہ رکاوٹ کا نہیں ہے، یہ انسان کو پستی کی طرف نہیں لے جاتا، یہ انسان سے نہیں کہتا کہ تم اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا تقدیرات الہی کے اوپر پھوڑ دو، بلکہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس معنی کو سمجھ جائیں تو یہی نظریہ ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے، کمال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات نظام اسباب اور مسببات کے اوپر قائم ہے، اور جب انسان کو یہ پتہ ہو جائے تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے لیے اللہ نے ایک عامل نہیں رکھا ہے، مختلف فیکٹرز رکھے ہیں، مختلف عوامل رکھے ہیں، تو وہ اور کیا کرے گا، وہ اور تلاش کرے گا، وہ اور کوشش کرے گا، کہے گا یہ چیز ہے تو اس کے ایک فیکٹر یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی فیکٹر ہوں جن سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہیں، ہم اپنی محنت سے اور اپنی کاوشوں سے ان کو کیا کر سکتے ہیں، ان عوامل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ نظریہ قضاء الہی کا انسان کی تنزلی کے لیے نہیں ہے، انسان کی پستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ترقی کا راستہ کھولتا ہے، اس کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے مختلف عوامل کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات میں بھی جو چیزیں ہیں وہ حساب و کتاب رکھتی ہیں، تم جاؤ اور اسرار خلقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسرار خلقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ تم نے ایک کام کیا، نتیجے تک نہیں پہنچے، ضروری نہیں ہے کہ اس کام کا نتیجہ یہ رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی اور فیکٹر ہو جس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو نظام اسباب کے ماتحت کام کرو گے تو انسان پھر رکے گا نہیں، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ تنہا اس کا ایک سبب یہی تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اسباب ہوں جن تک ہماری رسائی نہیں تھی، اور ہم اپنی محنت سے اور اپنی کاوش سے ان کو کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو بات کہی یہاں پر کہ ایک قضائے تکوینی ہے اور ایک قضائے تشریعی ہے۔ قضائے تکوینی میں خلاف ورزی ممکن نہیں ہے، لیکن قضائے تشریعی میں اللہ کا ارادہ ہمارے فعل کے متعلق کاہے کے بارے میں ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کام انجام دیں، لیکن اب ہم جس راہ کا انتخاب کریں گے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، لیکن کیونکہ اختیار اسی کی طرف اسی نے دیا ہے، لہذا ہمارے اس فعل کی ایک نسبت ہماری طرف ہو سکتی ہے اور ایک نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اختیار کس نے دیا، اللہ نے دیا، لہذا کیونکہ اختیار کا دینے والا اللہ ہے، لہذا اسی فعل کی نسبت ہم اللہ کی طرف بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اختیار دیا ہے، لیکن اس سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا ہے، بلکہ ہم نے اپنے اختیار سے جس کام کو منتخب کیا اللہ اسی کے مطابق تمہارے لیے راستہ بند نہیں کرے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے لیے راستہ بتا دیا ہے، اب چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو، ہم نے تمہیں اچھائیوں کا بھی حکم بتا دیا ہے، برائیوں کا بھی حکم بتا دیا ہے، دونوں کے انجام سے بھی تمہیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تم جو راستہ اختیار کرو گے اس کا نتیجہ بہرحال تمہارے سامنے آئے گا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ چاقو ہے، خوب اللہ نے چاقو کے اندر کاٹنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن اب یہی چاقو مجھ جیسے انسان کے ہاتھ میں آ گیا، ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم چاہیں
تو اسی چاقو سے سبزی کاٹ کر کے اور غریبوں کو کھلا دیں، اور ہم چاہیں تو اسی سبزی سے کسی کو جا کر کے کیا کریں، اذیت پہنچائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاقو کا کام تو کاٹنا ہے، اب چاہے سبزی پہ آپ چلا دیجئے اور چاہے آپ کسی انسان کے اوپر چلا دیجئے، تو اس اختیار سے غلط فائدہ آپ نے اٹھایا ہے، اس کا ذمہ دار پروردگار نہیں ہے، تم نے اس کو غلط راستے پر لگایا اور غلط راستے پر تم خود گئے۔ اسی لیے یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تکوینی ہے، اور جو چیز جس کے لیے معین ہوئی ہے اور جو روٹ جس کے لیے ہے وہ اس کے مطابق کام کرے گا اور وہاں مجبور ہے، لیکن انسان کے فعل کے بارے میں اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے، وہاں اس کا ارادہ ہمارے اختیار سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ اختیار کل نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار محدود اختیار ہے۔ اسی لیے قضاء و قدر الہی کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو متکبر نہیں ہونے دیتا ہے، تکبر کی منزل میں نہیں آنے دیتا ہے، تم سب کچھ نہیں ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ جس نے نظام اسباب کو قرار دیا ہے وہ خود نظام اسباب کا محکوم نہیں ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جو روٹ معین کر دیا ہے اب وہ مجبور ہو گیا ہے، نہیں، اگر وہ چاہے تو اس سبب سے اس مسبب کو کیا کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ یعنی جیسے اس نے کاز کے لیے ایفیکٹ قرار دیا ہے، ویسے ہی وہ ابھی بھی قادر ہے کہ اس ایفیکٹ کو اس سے کیا کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اب اللہ نے اگر آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا کر دی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ میں جلانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد اب وہ مجبور ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہیں، وہ بیکار نہیں ہے، وہ ابھی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ ہی تھی، لیکن وہ کیا بن گئی، گلزار بن گئی، یعنی میں ان اسباب پر حاکم ہوں، اسباب مجھ پر حاکم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اے بندے، تم نظام اسباب اور مسببات کے مطابق کام کرو، لیکن انہی اسباب کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، کیونکہ ہم نے ان کے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو ان سے یہ اثر کو کیا کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قضاء و قدر الہی انسان کو اسباب کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، آگے بھی بھیجتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی متوجہ کرتا ہے کہ انہی اسباب کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، ریموٹ کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اسی آگ سے جو جلانے کا کام کر رہی ہے اور یہ اثر میں نے اس کے اندر رکھا ہے، میں چاہوں تو اسی آگ کو گلزار بنا دوں اور یہ آگ رہتے ہوئے بھی جلائے نہیں، تو مجھے بیکار نہ سمجھ لینا۔ میں اگر ایفیکٹ قرار دیتا ہوں تو میں اس کو سلب بھی کر سکتا ہوں، میں اس کو چھین بھی سکتا ہوں۔ اگر یہ بات انسان کے ذہن میں آ جائے تب وہ انسان مغرور نہیں ہوگا، تب وہ انسان متکبر نہیں ہوگا، تب وہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی اسباب ہی کو سب کچھ نہیں سمجھے گا، بلکہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوگا کہ جس نے ان اسباب کے اندر ان کے نتائج پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان بیج بونے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن بیج بونے کے بعد اب یہ مت سوچے کہ وہی سب کچھ ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ اس کو دانے کی شکل میں آگے لے جانے والا وہ ذات ہے۔ اسی لیے اگر قضاء و قدر الہی کے حقیقی معنی انسان سمجھ جائے تو ایک طرف سے مغرور بھی نہیں ہوگا، اسباب و علل کو کام میں بھی لائے گا، لیکن اسباب و علل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھے گا، بلکہ اس ذات کو سب کچھ سمجھے گا جس نے اسباب و علل کو پیدا کیا ہے اور اس میں اثرات کو پیدا کیا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے۔ ہم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ حقیقی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہذا
دنیا کے تمام اسباب سے استفادہ بھی کریں، لیکن اس کے باوجود بھی آخری نگاہ اس ذات کی طرف رہے کہ پروردگار تو اگر چاہے تو آگ میں جلانے کے بجائے تو اس کو گلزار بنا سکتا ہے، تو چاہے تو اثرات کو کیا کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو توبہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صلہ رحم کرو تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، اچھائیاں کرو دوسرے کے ساتھ اس کے نتائج یہ ہوں گے، کیونکہ یہ نتائج اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ صرف مادی اسباب کو ہی نہیں قرار دیا، اللہ نے کچھ معنوی اسباب بھی قرار دیے ہیں، لہذا ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اگر ہم قضاء و قدر الہی کو حقیقی معنی میں سمجھ لیں تو فعل انسان کے اعتبار سے جبر بھی لازم نہیں آئے گا، اور انسان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے مغرور بھی نہیں ہوگا، اور اسباب کے پیدا کرنے والے خالق کی طرف متوجہ رہے گا، اس لیے کہ اگر وہ کسی چیز میں اثر پیدا کرتا ہے تو وہ اس سے اثر کو چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کا بھی ذریعہ کھلا رہے گا، نیائش کا بھی ذریعہ کھلا رہے گا، اور انسان سمجھے گا کہ جو ذات مؤثر ہے واقعی طور پر وہ ذات خداوند ہے، نہ کہ یہ اسباب ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان اسباب کو بروئے کار بھی لاتا رہے گا اور حقیقی مؤثر سے لو بھی لگاتا رہے گا۔ اس لیے یہ قضاء و قدر الہی انسان کو پستی کی طرف نہیں لے جاتا، ناکامی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔